آپ کے ساتھ ایک کیس شیئر کرتا ہوں کہ باپ کو بچہ نہیں مل سکتا. ان موسٹ آف دی کیسز پریفر کیا جاتا ہے ماں کو ہی بچہ ملے. اب یہ جو کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ رپورٹ بھی ہوا. رپورٹ سپریم کورٹ کے اندر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے, کوئی پوائنٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, پھر وہ پبلش کیا جاتا ہے. ہمارے شمارے ہوتے ہیں, قانون کی کتابیں ان کے اندر یہ شائع کیا جاتا ہے, پھر نیچے والی ساری عدالتیں اس پہ عمل کرتی ہیں کہ یہ پوائنٹ ڈسکس ہوا, یہ ڈیسائیڈ ہوا. اب ہوا کیا کہ بندہ تھا بیرون ملک, بیوی پاکستان کے اندر تھی, ڈیورس ہو گئی, بچہ تھا, اب وہ بیرون ملک چلا گیا, اس نے جا کے دوسری شادی کر لی. عورت تھی, اس کے پاس بچہ ہے, اس عورت نے پاکستان کے اندر جس کے پاس بچہ تھا, ظاہر ہے اس نے بھی دوسری شادی. پیرنٹس کہتے ہیں لو جی ابھی تو جوان ہو, زندگی کیسے کٹے گی, تو آپ شادی کر, اس کی شادی کر دی. اب باپ کو سوجی. یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ, مس کنسیپشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جب عورت دوسری شادی کر لینا تو بچہ چھین جاتا ہے, وہ باپ کو دے دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. اس کیس کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ ڈیسائیڈ یہ کیا سپریم کورٹ نے کہ بچہ باپ کو نہیں مل سکتا. وجہ اس کے اندر یہ تھی کہ ہم نے جب بچے کی کسٹڈی کسی کو دینی ہوتی ہے, ماں کو دیں یا باپ کو, اس کے اندر کچھ چیزیں دیکھنی ہے. مثلا کون سی چیزیں دیکھنی ہے؟ دیکھنا ہے کہ بچے کی پرنسپل, جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ, بچے کی ویلفیئر کس کے پاس ہے, بچے کی کامیابی کس کے پاس ہے. کس کے پاس رہے گا تو بچے کا بھلا ہو جائے گا. کورٹ نے یہ بنیادی چیز دیکھنی ہے. بھلا ہوگا یہ کیسے جج کرتی ہے کورٹ کے کس کے پاس رہنے سے بچے کا بھلا ہے؟ کچھ چیزیں مثلا کورٹ دیکھتی ہے ایجوکیشن کس کے پاس زیادہ ہے, ماں کے پاس یا باپ کے پاس, پڑھا لکھا ہے, سینسیبل ہے. کورٹ یہ دیکھتی ہے فائنینشیل سٹیٹس کس کا بیٹر ہے, عورت جہاں رہ رہی ہے اس کا لائف سٹائل کیسا ہے, اس کا ماحول کیسا ہے, بندہ رہ رہا ہے اس کا ماحول کیسا ہے, کون سا ماحول بہتر ہے, مالی پوزیشن کس کی بیٹر ہے. کورٹ یہ چیز دیکھتی ہے. کورٹ دیکھتی ہے کردار, ان کا کریکٹر کیسا ہے, ماں کا کریکٹر کیسا ہے, اس کے پاس بچے کو چھوڑا جائے, باپ کا کیسا ہے, باپ کو بچہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. پھر کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ یہ بچے کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. بندہ بڑا پڑھا لکھا ہو, بندے کے پاس بہت ساری دولت ہو, بڑا پرہیزگار ہو, لیکن اس کے پاس ٹائم نہ ہو, مصروفیت ایسی ہے اس کی, چھوٹے بچے کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتا. پھر کورٹ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے, ساری چیزیں پوری ہیں تو اس کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کے پاس اتنا ٹائم ہے, تو یہ دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ہے, وہ کہتے ہیں مجھے بچہ دے دو, ساری چیزیں پوری ہیں, تو سنبھالنے کی صلاحیت اس طرح رکھ سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب میری ماں باپ ہیں, دادی دادا ہیں بچے کے, مجھے دیں, وہ ٹیک کیئر کریں گے بچے کی. ویلڈ پوائنٹ ہے, سنبھال سکتا ہے. اچھا, اس کیس میں ہوا یہ, آؤٹ آف کنٹری بندہ آیا, اس نے کہا مجھے دیکھو جی شادی کر لی اس کی ماں نے شادی کر لی, بچہ مجھے دلایا جائے. کسٹڈی کا اس نے کر دیا کیس. کورٹ نے کہا نہیں, ایک تو یہ کہ ہم نے یہ ساری چیزیں آبزرو کرنی ہے, مالی طور پہ کریکٹر کیسا ہے, اس کی ایجوکیشن کیسی ہے, ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کی اٹیچمنٹ کس کے ساتھ ہے, اس کو بھی ویٹیج دینی ہوتی ہے کہ بچہ کس کے ساتھ کمفرٹیبل رہے گا, خوش رہے گا. باپ پہ ایلیگیشن یہ لگا کہ بھائی آپ بیرون ملک تھے, کتنی دیر بعد آتے ہو پاکستان؟ اس نے کہا 4 سال بعد. کورٹ نے 4 سال بعد پاکستان چکر لگا تو آپ کو بچے کی اتنی فکر تھی, اتنی آپ کشش تھی کہ 4 سال آپ ملے ہی نہیں. پھر جب آپ پاکستان آئے تو پاکستان آ کے بھی آپ نے ملاقات کا شیڈول, کورٹ میں کوئی درخواست نہیں دائر کی کہ میں بچے کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, کوئی نہیں, صرف کسٹڈی مجھے دے دیں. تو یہ چیزیں کورٹ آبزرو کرتی ہے. تو کورٹ نے کہا دوسری شادی کر لینا صرف کافی نہیں ہے کہ بچے کی کسٹڈی لے کے آپ کو دے دی جائے, بلکہ یہ سارے پوائنٹس دیکھنے پڑے. دوسری شادی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, دوسری شادی ہو جائے تو جناب فوراً بچہ دے دیا جاتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. دوسری شادی ماں کر لے پھر بھی پاسبلٹی ہے کہ بچہ ماں کے پاس, اور زیادہ تر کیسز میں ہوتا بھی ایسے ہی, چھوٹا بچہ اس کی ویلفیئر کہا جاتا ہے کہ یہ ماں کے پاس ہے. کوئی چند سرکمسٹانسز ایسے ہیں, خدا نہ خواستہ بڑی بیمار ہے, خدا نہ خواستہ وہ ذہنی طور پہ اس کا کوئی مسئلہ, ایسی چیزیں کچھ نہ ہو, ادروائز کورٹس پریفر کرتی ہیں کہ ماں کو ہی کسٹڈی دی جائے.
दूसरी शादी कर ले, फिर भी कस्टडी माँ को ही दी जाए। तो मेरे भाई, अब आपने अगर बच्चों का इतना ही एहसास है, दर्द है, तो जब झगड़ा करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, उस वक्त सोचा करो। अब बच्चा माँ के पास भी रहे ना तो कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है, बाप के पास चला जाए फिर भी। बच्चे को माँ बाप दोनों का साया चाहिए होता है, असली वाले माँ बाप। लेकिन हम झगड़ते हुए, लड़ाइयाँ करते हुए, जिद्दें करते हुए ये सोचते नहीं है कि हम अपने ये छोटे से बच्चे का मुस्तकबिल तबाह करने वाले हैं। ना औरत तबाह हुई, उसने भी आगे शादी कर ली, मर्द भी तबाह नहीं हुआ, उसने भी आगे नई शादी कर ली, नए बच्चे पैदा कर लिए। इसका क्या कसूर था? आपकी लड़ाई के अंदर तबाह उसका फ्यूचर हो गया। उसकी ग्रूमिंग, उसकी ग्रोथ उस तरह की हो ही नहीं सकती। उसका कैरेक्टर बिल्डिंग, सारी चीजें, माँ की शफकत भी चाहिए, बाप की भी चाहिए, दोनों की चाहिए। फिर वो एक नॉर्मल इंसान बन के मुआशरे में उभरेगा। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, बाप की रह जाए या माँ की रह जाए। इसलिए खुदारा, जब आप झगड़ते हो, जब सेपरेशन, जब तलाकें, तो फिर एक दफा बड़ा स्टेप लेने से पहले, तलाक लेने देने से पहले सोचा करें कि इस बच्चे की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं।